نور ہے نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو فصل نمبر 13 چل رہی ہے، اس میں منصوبات کا بیان چل رہا تھا۔ ہم نے حال پڑھ لیا تھا، آج ہم تمیز پڑھیں گے۔ تمیز کہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تمییز، تمییز دو یا ہیں اس کے اندر، باب تفعیل سے آتی ہے یہ تمییز۔ اردو میں سے تمیز کہہ دیتے ہیں، یعنی فرق کرنے والی چیز اور جو ہے بتانے والی چیز، امتیاز کرنے والی چیز۔ تمیز کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ چیز جو فرق کر دے، جدا کر دے۔ وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ وہ اسم ہے جو عدد کی یعنی تعداد کی پوشیدگی، چھپے ہوئے ہونے کو دور کر دے، دور کرے، یعنی تعداد جو ہے اسے ظاہر کر دے۔ جیسے رأیت احد عشرہ کوکباً، رأیت میں نے دیکھا، احد عشرہ 11، احد عشرہ 11، کوکباً یہ کہتے ہیں اسے کٹوریاں، کٹوریاں، کوکباً، ایک منٹ جی، کوکباً یعنی کوکب کہتے ہیں ستارے کو۔ رأیت احد عشرہ کوکباً، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو۔ یہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا 11 ستاروں کو جو مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو کوکب معنی ستارہ۔ تو دیکھیں کوکباً پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بتا دیا کہ 11 کیا چیزیں دیکھی اس نے۔ میں نے دیکھی 11، اب 11 کیا چیزیں دیکھی؟ یعنی 11 ستارے دیکھے۔ تو اس ستارے نے آ کے جو ہے اس تعداد کے شبے کو دور کر دیا کہ 11 سے مراد کیا چیز تھی، یعنی 11 سے مراد ستارے تھے۔ تو اس پہ پھر زبر آتا ہے۔ تمیز پہ کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، یہ منصوب ہوتی ہے۔ یا وزن کی، وزن یعنی تولنے والی چیز میں، جیسے اشتریت رطلاً زیتاً، اشتریت میں نے خریدا، رطلاً ایک رطل، زیتاً یعنی زیتون کا تیل، خریدا میں نے ایک رطل زیتون کا تیل، خریدا میں نے ایک رطل۔ اب ایک رطل یہ وزن ہے، عرب میں ایک وزن استعمال ہوتا ہے، رطل جو ہے رطل بھی کہتے ہیں۔ تو زیت مانے زیتون، تو زیتون، زیتن نے آ کے جو ہے اس رطل کی جو ہے تشریح کر دی کہ رطل سے مراد کیا ہے، کس چیز کا رطل ہے؟ زیتون کا رطل ہے۔ یا پیمانے کی، جیسے بیعتو قفیزین برن، بیعتو قفیزین برن، پیمانہ جو ہوتا ہے یعنی جو ترازو ہوتا ہے اس کے اندر جیسے۔ تو اس کی پوشیدگی کو بھی دور کرنے کے لیے تمیز کو لاتے ہیں جو کہ منصوب ہوتی ہے۔ تو نسب جب آتا ہے تو وہ مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے، تو اس نسب کو آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ حال کا نسب ہے، تمیز کا نسب ہے، یا مفعول بھی کا نسب ہے، یا مفعول لہو، یا مفعول معہ، یا مفعول فی۔ اور وہ تو جو ہے تجربے سے اور پریکٹس سے آتا ہے۔ ترجمہ جب آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے غور کرنا ہوگا کہ یہاں پہ یہ کیا بن رہا ہے، اور سیاق و سباق دیکھ کے پتہ چلتا ہے، یعنی پیچھے والا سینٹینس اور اگلا سینٹینس سے پتہ چلتا ہے اس والے سینٹینس کا کیا، ہم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے۔ تو وہ سب چیزیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں اور ریڈنگ سے، پریکٹس سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیعتو میں نے بیچا، قفیزینی 2 قفیز، برن گیہوں کے، برن گیہوں کے، بیچے میں نے 2 قفیز گیہوں کے۔ ترکیب بتا رہا ہے اب اس کی، رأیتو فعل، احد عشرہ ممیز، احد عشرہ ممیز، کوکباً تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا، مفعول بھی ہوگا ممیز تمیز مل کر، باقی ظاہر ہے، یعنی باقی پھر فعل فاعل سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیتو فعل و فاعل ہے، یہ اصل میں فعل کہہ کے رک گئی ہے، رأیتو میں فعل بھی ہے، تا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے یعنی متکلم کی۔ تو رأیتو میں نے دیکھا یعنی فعل و فاعل ہے یہ، اور احد عشرہ ممیز، کوکباً تمیز، ممیز تمیز مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اشتریتو فعل و فاعل، رطلاً ممیز، زیتاً تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا۔
یہ صرف فعل میں ہی نہیں آئے گی، اسم میں بھی آئے گی۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس کے بعد ترکیب بتاؤں گا ان کی۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ہاذا تھوڑا چھوٹا لکھ دیتا ہوں، ہاذا کوبن، ہاذا کوبن۔ کوب کہتے ہیں پیالی کو، کٹوری کو، جس کی جمع اکواب آتی ہے، منہاج العربیہ میں آپ نے پڑھی تھی۔ ہاذا کوبن، یہ ایک کٹوری ہے۔ اب اس کے آگے تمیز لا سکتے ہیں آپ اس کی، عسلن، اس وقت اس پر دو زبر آئیں گے۔ اصل کہتے ہیں شہد کو، عسل کہتے ہیں شہد کو، اور شہد بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے شہد، شہد بھی کہہ سکتے ہیں۔ عسلن، ہاذا کوبن عسلن، یہ ایک کٹوری ہے شہد کی، شہد کی، یہ ایک شہد کی کٹوری ہے، یہ ایک شہد کی پیالی ہے۔ یعنی یہ ایک پیالی ہے، کیسی پیالی ہے؟ شہد کی پیالی ہے۔ تو اس طریقے سے اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا۔ یہ تمیز ہے اس کی، عسلن کیا ہے؟ تمیز ہے۔ ہاذا مبتدا، کوبن ممیز، عسلن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہے۔ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے، ہاذا کوبن عسلن، یہ یعنی یہ شہد کی ایک کٹوری ہے۔ اور ممیز تمیز جو ہوتی ہے وہ اس کے بیچ میں من چھپا ہوا ہوتا ہے، اور حال موصول حال کے درمیان فی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو میں نے ابھی سینٹنس کہا ہے، یہ اصل میں دراصل یوں ہے، ہاذا کوبن من عسلن ہے، یہ کیا ہے؟ من عسلن، ہاذا کوبن من عسلن، یہ پیالہ ہے اصل میں سے، یعنی شہد میں سے، یعنی شہد کا۔ تو اس من کو چھپا کے یہاں پہ زبر دے دیتے ہیں، اور حال کے بھی پیچھے جو فی چھپا ہوا ہوتا ہے، حال میں فی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے سمجھ جائیں گے تو آپ کو حال اور تمیز کے درمیان فرق کرنا، اس میں ترجمہ کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، وہ حال اور تمیز میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ ترکیب نمبر 2، اشتریتو فعل و فاعل، رطلن ممیز، زیتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی ہوا۔ باقی ترکیب تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ بیتو فعل و فاعل، قفیزینی ممیز، برن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی ہوا۔ انا اور اس کے اخوات کا اسم، انا اور اس کے اخوات یعنی اس کی نظیریں، انا کا انا، لیتا لاکنہ لعل، اس کے یہ اس کے اخوات ہیں۔ ان کے بعد بھی جو لفظ آئے گا اس پر زبر آتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے ان زیدن قائم، ان میں زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تو ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ، اور اس کے اخوات کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ ما والا کی خبر، جیسے لا رجل ظریفن، کوئی آدمی خوش طبع خوش طبیعت نہیں ہے۔ بے شک زید کھڑا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا اوپر والے کا۔ تو ما والا اس کی خبر پہ کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، وہ منصوب ہوتی ہے۔ نصب اور زبر میں یعنی فتحے میں بہت فرق ہے، ایسے ہی رفع اور ضمے میں بہت فرق ہے، یعنی مضموم ہونے میں، مرفوع ہونے میں، اور مکسور ہونے میں، اور مرفوع، منصوب اور مجرور، ان میں بہت فرق ہے۔ ان کو آپس میں استعمال تو کر لیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے معنی میں، لیکن ان میں باریک فرق ہے۔ لا برائے نفی جنس کا اسم، لا جس کا جو ہے اسم ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، وہ فتحہ پر مبنی ہوتا ہے۔ لا رجل ظریف، کوئی بھی آدمی نہیں ہے خوش طبیعت، کوئی بھی آدمی نہیں ہے خوش طبیعت، یا کوئی بھی آدمی خوش طبیعت نہیں ہے۔ تو اس کے اسم پر بھی کیا آتا ہے؟ نصب آتا ہے۔ کانا اور اس کے اخوات کی خبر، جیسے کانا زید قائم، زید کھڑا تھا، زید کھڑا تھا۔ تو کانا اور اس کے اخوات کی خبر پہ کیا آتا ہے؟ نصب آتا ہے۔ مستثنیٰ، یہ جو ہے آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، یہ نئی چیز آپ کے لیے، وہ اسم ہے جو حروف استثناء کے بعد
واقع ہو، یعنی یہ کچھ حروف استثناء ہوتے ہیں ان کے بعد آئے اور وہ 8 ہیں، 8 استثناء کے ما قبل کے حکم سے خارج ہو، استثناء اور حروف استثناء کے ما قبل کے حکم سے خارج ہو، یعنی مستثنیٰ اسے کہتے ہیں کہ پہلے کچھ بیان کیا، اس کے بعد حروف استثناء لیا ہے، اس کے بعد جو چیز ذکر ہوگی وہ پیچھے والی چیز کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ آگے اس کی مثال آ رہی ہے، جیسے حروف استثناء 8 ہیں، اللہ ہے ایک، تو اللہ جیسے لا الہ الا اللہ، تو اللہ ہے وہاں پر، الا اللہ۔ غیرہ ہے، غیرہ بھی استثناء کے لیے آتا ہے لیکن اس کا اور بھی استعمال ہے، صرف استثناء کے لیے نہیں آتا ہے لیکن استثناء کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے۔ سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا ما عدا، تو یہ جو ہے یہ اور بھی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن استثناء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے سب کے معنی ہے مگر، سوائے کے، سوا اس کے، تو اس طریقے سے ترجمہ ہوتا ہے ان کا موقع کے حساب سے۔ ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے، جو اسم ہوتا ہے فعل میں یا پھر جو اسم میں واقع ہوتا ہے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی 8 کے 8 جو وہ ہیں حروف استثناء، ان سے پہلے جو بھی لفظ ہوگا وہ مستثنیٰ منہ کہتے ہیں اسے، جیسے جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، الا زیدن، مگر زید نہیں آیا، مگر زید نہیں آیا۔ پھر یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آئی میرے پاس قوم، قوم میرے پاس آئی۔ جانی، نی میں جو یا ضمیر ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ مفعول بھی بن رہی ہے، مفعول بھی، اور نون کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ ماضی پہ برقرار رہے، کیونکہ ماضی زبر پر مبنی ہوتا ہے اور یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، اس لیے نون کو بیچ میں لیا ہے، نون نے قربانی دے دی، اس نے زیر کو قبول کیا، اور یا کی وجہ سے جو ہے جو فعل ماضی ہے اس پر کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن مضارع میں جو ہے اسی کی مناسبت سے لے آتے ہیں، ورنہ مضارع میں لانے کا کوئی مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے، مضارع میں لے آتے ہیں۔ ماضی میں اس وجہ سے آتا تھا کہ زبر جو ہے وہ باقی رہے، یہ فتحہ پر مبنی ہے، اس کی بنا جو ہے باقی رہے۔ تو جاءنی، آئی میرے پاس قوم، الا زیدن، سوائے زید کے، یوں بھی کر سکتے ہیں، سوائے زید کے، سوائے زید کے، یا پھر مگر زید نہیں آیا، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، یعنی قوم آئی، مگر اللہ نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، نکال دیا، یعنی زید جو ہے کیا ہو گیا؟ نکل گیا اس سے۔ قوم تو آئی مگر زید نہیں آیا، بس قوم مستثنیٰ منہ ہوئی اور زید مستثنیٰ ہوا، یعنی جس سے استثناء کر لیا گیا ہو، جس کو الگ کر لیا گیا ہو، اس سے نکال دیا گیا ہو۔ تو اس طریقے کے جملے کے لیے جو ہے یہ حروف استثناء استعمال ہوتے ہیں۔ آیا میرے پاس زید مگر عمر نہیں آیا، جاءنی زید الا عمرا۔ ایک مستثنیٰ، بھی مستثنیٰ کی 2 قسمیں بتا رہے ہیں، مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ متصل کی اب متصل کے معنی بیان کر رہے ہیں، وہ ہے مستثنیٰ متصل، وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، پھر حروف استثناء لا کر خارج کر دیا گیا ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن۔ پس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا، لیکن آنے نہ کے حکم سے بذریعہ حرف استثناء خارج کیا گیا۔ یعنی زید جو تھا وہ قوم میں شامل تھا، قوم جو ہے اس میں زید بھی تھا، لیکن قوم پوری کی پوری آ گئی، اس میں سے ایک فرد زید نہیں آیا، تو زید جو ہے قوم کا ہی حصہ تھا، قوم کا ہی حصہ تھا، لیکن زید نہیں آیا۔ اسے ہی کہتے ہیں مستثنیٰ متصل، یعنی مستثنیٰ منہ میں مستثنیٰ داخل ہو، بعد میں اس کو مستثنیٰ منہ سے الگ کر دیا گیا ہو۔ مستثنیٰ منہ جو اللہ سے پہلے ہو، مستثنیٰ اللہ کے بعد والے کو کہتے ہیں۔ تو زید قوم میں داخل تھا، اس کو بعد میں قوم سے نکال دیا، یہ کہہ کے مطلب وہ اس طرح کے، یعنی قوم میں پہلے داخل تھا، پھر اللہ سے زید کو الگ کر دیا۔
مستثنی منقطع، یہ یہاں پہ مستثنی منفصل انہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے غلطی سے مستثنی منقطع کہہ دیا، یا پھر اس وجہ سے بھی کہہ دیا ہو کہ اس کے دو نام ہیں، مستثنی منفصل کو ہی مستثنی منقطع کہتے ہیں۔ مستثنی منقطع وہ ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنی منہ میں داخل ہو اور نہ بعد میں استثناء کے، اور نہ بعد استثناء کے، یعنی استثناء سے پہلے بھی مستثنی منہ میں داخل نہ ہو اور استثناء کے بعد تو اسے ویسے ہی الگ کر دیا جائے، جیسے قرآن کریم میں ہے سجد الملائکۃ الا ابلیس، سجد الملائکۃ الا ابلیس، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو دیکھیے فرشتے یہ جو ہے ایک الگ جو ہے مخلوق ہے اور جن الگ مخلوق ہے، تو ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، تو پہلے بھی داخل نہیں تھا وہ فرشتوں کی جماعت میں، وہ فرشتہ تو تھا ہی نہیں ابلیس، وہ کون تھا؟ جن تھا۔ تو جب اس کو استثناء سے الگ مطلب استثناء کر دیا، اس کو الگ کر دیا، تو ویسے ہی خارج ہو گیا، تو استثناء کرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں سے ویسے ہی نکال دیا گیا، الگ کر دیا گیا، لیکن وہ مستثنی منہ میں پہلے بھی داخل نہیں تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا، پس ابلیس نہ استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد، بلکہ جن تھا۔ یہ مستثنی منقطع ہے، اسی کو منفصل بھی کہتے ہیں۔ ترکیب کر رہے ہیں اب اس کی، جاء القوم الا زیدن، جاء فعل، القوم یہ ہے مستثنی منہ، الا حرف استثناء، زیدن یہ مستثنی منہ سے مل کر فاعل، جاء کا جاء اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہاں پہ نہیں لے کر آیا، بس ایسے کہہ دیا آئی قوم مگر زید نہیں آیا، یہ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اور وہاں پہ نی بھی لے کر آئے ہیں، تو آپ اسے یہ نہ سوچیں کہ یہ والا جملہ کیوں نہیں استعمال کیا، وہ آسانی کے لیے نہیں کیا آپ کی، ورنہ آپ جو ہے دشواری میں پڑ جاتے۔ جاء فعل، القوم مستثنی منہ، الا حرف استثناء، زیدن مستثنی منہ مل کر فاعل ہوا جاء کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنی کی دو قسمیں ہیں، مفرغ اور غیر مفرغ۔ ایک مفرغ ہوتا ہے اور ایک غیر مفرغ ہوتا ہے۔ مفرغ وہ ہے جس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو، یعنی مستثنی منہ ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، جو الا سے پہلے لفظ ہے وہ ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، اسے کہتے ہیں مفرغ۔ جیسے جاءنی الا زیدن، آئی میرے پاس مگر زید نہیں آیا، آئے میرے پاس مگر زید نہیں آیا۔ اب اس میں القوم ذکر ہی نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں مفرغ، آئے میرے پاس مگر زید نہیں آیا۔ غیر مفرغ وہ ہے جس میں مستثنی منہ مذکور ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا۔ اب اس میں مستثنی منہ کیا ہے؟ مذکور ہے۔ تو مفرغ اور غیر مفرغ کو سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ مفرغ وہ ہوتا ہے جس میں مستثنی منہ مذکور نہیں ہوتا، اور غیر مفرغ وہ ہے جس میں مستثنی منہ مذکور ہوتا ہے۔ جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ استثناء کی دو قسمیں ہیں جب کلام کے اندر ہوگا، جب کسی جملے کے اندر ہوگا، موجب اور غیر موجب۔ موجب اور غیر موجب۔ موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، یعنی نہ ہی اس میں نہ کرنے کا معنی پایا جا رہا ہو، نہ ہی روکا جا رہا ہو، نہ ہی سوال کیا جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں موجب۔ ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، نہ ہی نفی ہو، نہ ہی نہیں ہو، اور نہ ہی استفہام ہو۔ اور غیر موجب وہ ہے جس میں نفی بھی ہو، نہیں بھی ہو، اور استفہام بھی ہو، یعنی ان تینوں میں سے کوئی چیز ہو، اسے کہتے ہیں غیر موجب۔ اقسام اعراب مستثنی بتا رہا ہے اب یہ، اس میں جو ہے کچھ قسمیں ہیں، اس کی 8 ہے ٹوٹل۔ اگر مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مستثنی متصل یعنی مستثنی منہ میں داخل ہو، الا کے بعد کلام موجب جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو واقع ہو تو مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آئی۔ اس میں اس والے کیس میں ہمیشہ اس پہ جو ہے زبر ہی آئے گا، منصوب ہی ہوگا۔ اگر کلام غیر موجب میں مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کریں تو منصوب پڑھتے ہیں۔ غیر موجب جس میں نفی نہیں استفہام ہو
مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کریں، یعنی مستثنا منہ ہم بعد میں لے کر آئیں اور مستثنا پہلے لے کر آئیں، تو اس حالت میں بھی منصوب پڑھتے ہیں۔ جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، نہیں آیا کوئی، احد مانے کوئی، نہیں آیا کوئی، نہیں آئی، نہیں آیا مگر زید، نہیں آیا کوئی مگر زید، نہیں آیا کوئی مگر زید۔ ترجمہ تو ویسے ہی کریں گے، لیکن اس کو احدن کو آخر میں لیا اور زیدن کو پہلے لیا، اس حالت میں منصوب پڑھیں گے۔ مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مستثنی منفصل ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اب اس میں تو آپ کو ہمیشہ زبر ہی لانا ہے۔ اب اس میں بعد خلا اور آدھا کے مستثنی اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، تو مستثنی جو ہے وہ خلا اور آدھا کے بعد ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی القوم خلا زیدن، اس کا مطلب یہ نہیں آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا۔ ما آدھا کے بعد مستثنی منہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم ما عدا زیدن، اس میں ما آدھا کے بعد بھی منصوب ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب اس والے کیس میں اس میں 3 صورتیں ہیں جو اگلا آ رہی ہے۔ جو مستثنی بعد الا کے کلام غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنی منہ بھی مذکور ہو۔ کلام غیر موجب یعنی نفی نہیں، استفہام ہے اس کے اندر، اور مستثنی منہ کو بھی ذکر کر رہے ہیں اور الا کے بعد ہو، تو کہہ رہے ہیں اس میں 2 صورتیں جائز ہیں، اس میں 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور استثناء منصوب ہوتا ہے، یعنی مستثنی کرنے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، کیونکہ مستثنی بھی جو ہے منصوبات میں سے ہے، تو اس لیے اس پہ زبر آتا ہے، نصب آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے، بدل بھی آگے آ رہا ہے، ابھی آپ اسے سمجھ لیجئے، بدل ہوتا ہے اپنے ما قبل کا۔ دوسرا یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے، تو بدل جو ہے اس پہ بھی وہی حرکت آتی ہے جو مبدل منہ پہ آئے، جو پہلے والے پہ آئے، نہیں مستثنی منہ پہ جو حرکت آ رہی ہے وہی مستثنی پہ بھی لا سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں بدل۔ یعنی جو اعراب الا کے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی الا کے بعد کا ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مستثنی مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو الا کے مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ مستثنی مفرغ ہو یعنی اس کے اندر مستثنی منہ ذکر نہ ہو، کلام غیر موجب میں ہو یعنی اس میں نفی نہیں استفہام بھی ہو، تو الا تو واقع ہو تو الا کے مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، یعنی یہ اگر وہ فاعل بنے گا تو اس پہ پیش آئے گا، اگر مفعول بنے گا تو زبر آئے گا، اور اگر یعنی حرف جر کے بعد آئے گا تو اس پہ زیر آئے گا، جیسے ما جاءنی الا زیدن، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن۔ اس میں دیکھیے فاعل اس میں کہیں مستثنی منہ ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے اس پہ جو ہے تینوں طریقے کی حرکت آ سکتی ہیں۔ یہ آپ جب بار بار اسے پڑھیں گے جب بھی سمجھ میں آئے گا، تھوڑی مشکل چیز ہے، لیکن آپ اپنے اوپر اسے مشکل نہ سمجھیں، آسانی سمجھیں اسے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔